اچھا صاحب، تقریر ختم ہو گئی، بات چیت ختم ہو گئی، حسین نے بنیاد رکھ دیا، حسین نے اپنا گھر لٹا دیا، حسین کو جو کچھ بچانا تھا بچا لیا، دین کو بچا لیا، دین کو پناہ دے دی، لا الہ کی بنیاد رکھ دی، دین کو مضبوط کر دیا، مستحکم کر دیا، سب کچھ کر دیا۔ اللہ نے حسین سے سارا کام لے لیا۔ اب یہاں پہ سوال یہ اٹھا کہ اللہ نے حسین کو کیا دیا؟ حسین نے تو اپنا سب کچھ دے دیا۔ اب یہ تو ربائی سے الگ کی بات ہے۔ ربائی میں جو کچھ انہیں کہنا تھا وہ کہہ گئے، انہوں نے شرح کر دی حسین منی وانا من الحسین کی۔ یہ تو ہماری آپ کی بات ہے۔ اگر نہ ملے تو کیا ہے؟ ناری اللہ تو کیا ہے؟ ابے حسین نے اپنا کام کر دیا۔ اس خاندان کی عادت یہ ہے کہ یہ کام کرتے ہیں اور صلہ نہیں مانگتے۔ یہ پرانی عادت ہے ان کی جناب، پرانی عادت ہے۔ ابو طالب نے محمد کی حفاظت کر لی، بچا دیا، قتل ہونے سے بچا لیا، نبوت کو ابو طالب نے مضبوط کر دیا، صلہ ولہ کچھ نہیں مانگا۔ ہاشم نے اپنے زمانے میں اپنا کام کر دیا تھا، مکے والوں کو کھلا دیا پلا دیا سب صلہ۔ عبد المطلب نے اپنا کام کر دیا تھا، حج کو مضبوط بنا دیا، یہ کر دیا، پیاسوں کو پانی پلا، صلہ۔ تو اسی طرح سب جعفر طیار نے اپنا کام کر دیا، عقیل نے اپنا کام کر دیا، مولا علی نے اپنا کام کر دیا، صلہ۔ وہ تو انبیاء تھے کہ جو کہتے تھے اجر دے، نوح نے کہا اجر دے، تو سرکار نے بھی کہا اجر دے۔ سرکار نے کہا لا سلکم علیہ اجرن، اگر دینا ہے تو محبت دے دو۔ اب اس سے سستی اجرت کیا مانگی جاتی کہ جس میں پیسے بھی نہیں، محبت کرنے میں کیا پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ کون سی دولت درہم دینار کچھ بھی تو نہیں خرچ ہوتا۔ دے دو دے دو، محبت دو نہ دو نہ دو۔ بس سرکار نے مان لیا، کہا بھئی محبت یہ اجر رسالت ہے۔ لیکن یہ تو کچھ بھی اجر نہیں مانگتے، اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نے جتنا کام کیا نا، سب کا کام ایک جگہ جمع کیجئے اور ملائیے، اتنا کام تو زینب نے کر دیا، اجر نہیں مانگا۔ اجر کیا؟ ولایت تو ہے ہی ہے، گھر کی ہے، اب اجر کیا؟ لیکن لوگوں کو تشویش ہے۔ حسین نے تو بہت بڑا کام کیا، تو دو سوال اٹھ گئے۔ ایک تو یہ اٹھ گیا سوال کہ بھئی حسین جو ہیں فخر انبیاء کے نواسے تھے، اور سب کچھ اختیار میں تھا، اور اللہ رسول کو محبوب کہتا تھا، اور رسول کے محبوب نواسے تھے، اور 61 ہجری میں اتنا ظلم حسین پہ ہو گیا، اللہ نے مدد ہی نہیں کی۔ پہلا سوال، بھئی اللہ کو مدد کرنی چاہیے تھی، اخلاقی طور پہ اللہ کو مدد کرنی چاہیے تھی، دشمنوں کو فنا کر دیتا، یہ کر دیتا، 6 مہینے کا بچہ بھی بچ جاتا، جوان بھی بچ جاتا، مدد نہیں کی اللہ نے، کوئی مدد ہی حسین کی نہیں۔ پہلا سوال، کبھی ذہن میں آیا ہے آپ کے یہ سوال؟ اگر آیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور جواب ملا ہے تو اور اچھی بات ہے، اگر نہیں ملا جواب تو پھر سن لیجئے، جواب سن لیجئے۔ تو بھائی بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں، ایسا سوال ظاہر ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم عالموں سے پوچھیں گے وہ جواب نہیں دیں گے، تو وہ حسین ابن رو کے پاس پہنچ گئے۔ ابھی زمانہ ان کا تھا، ان کا بھئی امام زمانہ کو خط لکھی، بھئی وہیں سے آ سکتا ہے سوال ایسا ہے تو جواب وہیں سے آئے۔ حسین ابن رو نے خط لکھا اور امام زمانہ سے کہا کہ یہ آپ کے جو شیعہ ہیں اور نہیں بھی ہیں، اگر بہرحال پوچھ رہے ہیں یہ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حسین کی مدد اللہ نے کیوں نہیں فرمائی عاشور کے دن؟ بے کس و تنہا حسین کھڑے ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی کے پیارے نواسے تھے، اور پیارے نواسے کی مدد ادھر سے نہیں آ رہی۔ امام نے جواب لکھا، کہا حسین ابن رو ہمارے چانے والوں کو جواب دو، ان کو بتاؤ، انہیں بتاؤ کہ بھئی بات یہ ہے کہ علی نے، ہمارے دادا نے ذرا سا اختیار دکھا دیا تھا نہروان میں،
تو کچھ بندے ان کو خدا کہنے لگے۔ ہم لوگ اپنے اختیار کو اس لیے محدود رکھتے ہیں کہ توحید پر کوئی زد نہ آئے۔ فرما رہے ہیں امام، فرما رہے ہیں حسین ابن رو، یوسف نبی 7 سال کے تھے اور ان کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ سوداگر نے کنویں سے انہیں نکالا۔ ادھر سے قافلہ مصر کا جا رہا تھا، اس نے خرید لیا غلام بن کے۔ بک گئے یوسف کہ ہم مصر میں بیچیں گے، بہت خوبصورت بچہ ہے تو بڑی قیمت ملے گی بادشاہ سے، لے کے چلے۔ قافلہ آگے جا کے تھوڑی دور رکا تھا تو یوسف کو یاد آیا کہ اب تو ہم اپنے گھر نہیں جا پائیں گے، انہوں نے ہمیں قید کر لیا۔ یہ سامنے جو قبرستان ہے اس میں ہماری ماں کی قبر ہے، تو چل کے ہم اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کے الوداع کر لیں۔ تو 7 سال کا بچہ چپکے سے سوداگر کی نگاہوں سے بچ کے قبرستان گیا اور جا کے ماں کی قبر سے لپٹ کے رونے لگا کہ اماں ہمارے بھائیوں نے بڑا ظلم کیا اور ہمیں سوداگر لے جا رہے ہیں مصر۔ آنسو بہہ رہے تھے اور ماں سے جیسے بچہ لپٹتا ہے ایسے قبر سے لپٹے تھے۔ سوداگر نے ادھر ادھر دیکھا، اتنا قیمتی بچہ غائب ہو گیا۔ سوداگر غصے میں آ گیا کہ کہاں چلا گیا، ڈھونڈتے قبرستان پہنچ گئے، دیکھا تو قبر سے بچہ لپٹا ہوا تھا۔ تو غصے میں تو تھا ہی کہ وہ سمجھا بچہ بھاگا ہے، تو بازو پکڑ کے غصے میں سوداگر نے یوسف کو قبر سے اٹھایا اور ایک تماچا منہ پہ مارا یوسف کے۔ جیسے ہی تھپڑ جو تھا یوسف کے منہ پہ پڑا، زمین ہلی، تھر تھر آئی اور ایک بار آسمان سے ستارے ٹوٹنے لگے اور تیز آندھی چلنے لگی۔ یعنی آثار عذاب نظر آئے کہ ایک نبی کے بیٹے کے منہ پہ تماچا پڑا تو سوداگر سجدوں میں گر گئے، معافیاں مانگنے لگے کہ یہ کوئی بچہ بہت بڑا بچہ ہے، تو معافی مانگنے لگے کہ رب معاف کر دے، ہم نے اسے مارا۔ تو ایک یوسف کے ایک تماچے پر زمین ہل سکتی ہے۔ یوسف تو یعقوب کے بیٹے تھے، حسین تو محمد کے بیٹے تھے، اگر اشارہ کر دیتے زمین پھٹ جاتی، آسمان گر جاتا۔ یوسف سے بلند تھے مگر وہی مسلمان سجدوں میں گر کے کہتے، پہچان گئے حسین تم ہی خدا ہو، حسین تم ہی خدا ہو۔ رہ گئے اپنی زندگیوں کو بچانے کے لیے موت سے ڈر کر پکارتے حسین رب ہیں، قدموں سے لپٹ جاتے حسین کے، کہتے آج پہچانا آپ ہی رب ہیں، آپ ہی رب ہیں، جملہ لے لو، آپ ہی رب ہیں۔ حسین کے قدموں سے لپٹ جاتے، صرف ایک اشارے پر قیامت کو بلائیں۔ وہ یزید کا تخت لے